صفدر کے معاملے پر حکومت اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے۔ کراچی واقعے پر وزیر اعظم عمران خان کہاں ہیں؟ مریم نواز کا سوال۔ 15 جنوری تک میاں نواز شریف پاکستان کی جیل میں ہوں گے، وزیر اطلاعات شبلی فراز کا دعویٰ۔ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف شوکت بصرہ سے، رہنما مسلم لیگ نون چودھری جعفر اقبال سے، تجزیہ کار منصور علی خان سے اور تجزیہ کار جویریہ صدیق سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی کشمکش بڑھتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں میں خاص طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف جو فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت پہ پریشر بھی پڑ رہا ہے۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے معاملے پر مسلسل برہمی کا اظہار نظر آ رہا ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں مگر لگتا ہے کہ مریم نواز اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ آج انہوں نے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے پوچھا کہ عمران خان کہاں ہیں؟ وہ ہمارا ہدف نہیں، وہ بڑوں کی لڑائی ہے۔ انہوں نے تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی۔ لیٹس واچ ہے۔ قوم کی بیٹی ہوں، لوگوں کی بہن ہوں، لوگوں کی بیٹی ہوں، اور اگر مریم نواز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی بیٹی، پاکستان کی کوئی بہن یہاں محفوظ نہیں ہے۔ اور کون سی ریاست ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ اور اب حکومتی مشیر اور حکومتی ترجمان اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ بیان بازی جو کر رہے ہیں نا، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہیں ہیں۔ ان کو اوور رول کر کے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو چھپے بیٹھے تھے پیچھے۔ تو یہ حکومت پہ بھی حملہ ہے، یہ یاد رکھنا، یہ جعلی حکومت پہ، اپنی ہی جعلی حکومت پہ بھی حملہ ہے یہ۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات شبلی فراز نے مریم نواز کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ آج بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ 15 جنوری تک نواز شریف کو پاکستان واپس لے کر آئیں گے۔ یہ وہی ڈیڈ لائن ہے جو پی ایم ایل این دیتی ہے حکومت کی جانے کی، یہی ڈیڈ لائن اب گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اس سے پہلے فواد چودھری صاحب بھی ایسی بات کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ لیٹس واچ ہے۔ مریم صفدر اوان آج صبح بھی ذکر کر رہی تھیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی باتیں، سب سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہیں۔ جو کیلیبری کوئین کا خطاب انہوں نے اپنے لیے بڑی محنت سے حاصل کیا، کیا وہ لوگوں کے ذہن میں محفوظ نہیں؟ کل جتنے بھی فوٹیجز نظر آئے ان کو بالکل 1-2 دن میں یہ ان کا جھوٹ سامنے ہو گیا۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو جواب دینا ہے، بیکاز یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، کسی ایک جیل میں۔ کیونکہ یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے بڑی حد تک سنجیدہ ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کے لیے انہیں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات بھی کرنی پڑی تو وہ کریں گے۔ آج انہوں نے ایک اہم انٹرویو دیا ہے، اس میں یہ بات کی ہے، اور یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ کم ٹو یو منصور صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کوئی ٹریٹی نہیں ہے، اچھے طریقے سے قانونی جو طریقہ کار ہے وہ پتہ ہے گورنمنٹ کو، فورن آفس کو، پھر یہ سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں بار بار؟ دیکھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے۔ بار بار اپنے ووٹر کو بھی یہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے، اور جب سے نواز شریف صاحب یہاں سے فلائی کر کے باہر گئے ہیں اس کا کوئی واضح طور پر جواب نہیں دے پا رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رینکس کے اندر جو ہے بڑا کرٹیسائز کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب کئی دفعہ آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں اس فیصلے کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف فلائی کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ پارٹی کے اپنے اندر جو ہے ان کے فلائی کرنے کے حوالے سے کئی مختلف موقف سامنے آئے۔ کسی نے کہا جناب نہیں، رپورٹ جعلی تھی، نہیں ڈاکٹر کیا گیا، نہیں سب کچھ کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نہیں، پورا پروسیس جو ہے وہ بالکل شفاف ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ آن ریکارڈ موجود ہیں، کہہ چکی ہیں کہ نہیں، ان کا باہر جانا بنتا تھا، ان کو ضرورت تھی اس طبی امداد کی۔ اب اس سارے پوسٹ سینیریو کے اندر جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہے، اپنے ووٹر کو جواب دینا بڑا مشکل ہے کہ جی ہمارے ہاتھوں سے نواز شریف کس طرح نکل گئے۔ اب ظاہری بات ہے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ یہ کہیں گے کہ جی میں جاؤں گا، انہوں نے کہا میں بورس جانسن سے بات بھی کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ جناب نواز شریف صاحب کا واپس آنا بہت ضروری ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ بات بھول گئے ہیں کہ جماعت یہ بات بھول گئی ہے کہ جناب اس طرح نہیں ہوتا کہ ون فائن ڈے عمران خان صاحب جہاز میں بیٹھے انگلینڈ گئے اور کہا جناب مجھے نواز شریف دے دیں، اور بورس جانسن نواز شریف ان کے ہاتھ میں لا کے پکڑا دیں گے، لے جناب لے جائیں ساتھ اپنے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے
لوگوں کو مذاق ان کے ساتھ مت کریں, بیوقوف مت بنائیں. جب کوئی ٹریٹیز موجود نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, اور واقعی اگر آپ اتنا ہی سنسیئر ہیں لانے کے لیے, تو میرے خیال میں نواز شریف سے زیادہ تو آپ کو الطاف حسین کو واپس لانا چاہیے. الطاف حسین نے تو پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی تھی, ان کو لے کر آئیں واپس, ان کو بورس جانسن کو کہیں جناب ان کو واپس کریں. مشرف صاحب باہر ہیں, ان کو وہ اس وقت مطلوب ہے, ان کو واپس لے کر آئیں. لیکن اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں یہ صرف اپنے جو ووٹ بینک ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش ہے. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس کا ہونا کچھ نہیں ہے. بڑی اہم بات کی. اب اسد صاحب آپ نے سارے نام سنیے, اسے میں ایڈ کر دیتی ہوں. اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں, انہی کو پہلے لے آئیں, نواز شریف صاحب کو بعد میں لے آئیے گا. لیکن ایک بات, امبیرسنگ سچویشن ہے. منصور صاحب نے کہا عوام کا کتنا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب, یہ آپ اپنے حلقے میں پوچھ لیں. کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ لوگوں کو اس وقت مسئلہ ہے کیا. لیٹس واچ واٹ دی سیڈ. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. یہ ایسی حکومت ہے, یہ اس نے ہر چیز کا بیڑا بوڑ کر دیا ہے. چینی جو ہے وہ روزانہ مہنگی ہو رہی ہے. ہر روز مارکیٹ میں جائیں تو چیز مہنگی ملتی. ٹماٹر جیسے وہ 25-30 روپے کلو سے لے کر آج میں نے 150 روپے کلو کے حساب سے خریدے. اس کا کوئی ازالہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے نوٹس لے لیا, وہ نوٹس لے کے پتہ نہیں کہاں جمع ہو رہے ہیں. نوٹس پہ عمل درآمد بھی کیا جائے نا. کوئی بھی سبزی ہے وہ 100 روپے سے کم نہیں ملتی ابھی. ہم پٹیائی کو اس لیے آگے لائے تھے کہ آپ غریب عوام کا خیال کریں گے, بلکہ آپ نے تو ہمارا خون نچوڑ کے رکھ دیا ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, ہمیں جینے دیں. میرے 3 بچے ہیں, میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. میں اپنا 5000 روپے کرایہ ادا نہیں کر سکتا. میں اپنے بچوں کو روٹی کھلاؤں یا میں اپنے مکان کا کرایہ دوں. بجلی کا بل ہے تو ایک کمرے کا میرے کا 1500 روپے بل آتا ہے بجلی کا. میں بجلی کا بل کدھر سے ادا کروں؟ اتنی کسی حکومت میں مہنگائی نہیں آئی جتنی اس حکومت میں آئی ہے. انڈے چیک کر لیں, گوشت چیک کر لیں, سبزیاں, دالیں, بجلی کا بل تو اتنا کبھی کسی حکومت میں آیا ہی نہیں ہے. چینی تو چینی رہی, سبزی انسان نہیں پکا سکتا, سبزی نہیں لے سکتا. آلوؤں کا ریٹ دیکھیں, باقی ٹماٹر دیکھیں. یقین کریں میں نے آج اس کا یہ شلگم کا پتہ کیا ہے, شلگم 140 روپے کلو ہے. یار وہ یہ کوئی بات ہے کوئی؟ بسرا صاحب, اب ان لوگوں کو جا کے ہم یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے یہ؟ دیکھیں فریہ, پہلی بار ڈسکس کر لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب والا جو لیگل سٹیٹس ہے. دیکھیں وہ میاں صاحب کن حالات میں گئے, کیا کیا ڈرامہ ہوا, کس نے کیا کیا, کس کا کیا رول تھا, میرے خیال میں ہمیں اب آگے جانا چاہیے. اس وقت ایک سینیریو یہ تھا کہ خود میاں صاحب کے خاندان والے, مریم بی بی, پوری نون لیگ اس طرح پینٹ کر رہی تھی کہ میاں صاحب کا اگلا سانس ہے یا نہیں ہے. میاں صاحب بالکل زندگی کے آخری لمحات پر ہیں. عدالتوں نے کہا میاں صاحب کو کچھ ہوا تو مقدمہ عمران خان پر بسرا صاحب, اس معاملے میں آپ کی حالت اس جج کی ہے جو کہتے ہیں مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے. فیصلہ جج نے کرنا ہوتا ہے, آپ نے اجازت دی تھی. میری گزارش سن لیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اینڈ پہ جو کچھ ہوا اس وقت جن لوگوں نے جو رول ادا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بورس جانسن صاحب سے بات کریں گے اور نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے. فریہ میری گزارش سنیں. میاں نواز شریف صاحب کے پاس کیا اخلاقی سیاسی جواز ہے جو بندہ کہتا ہے میں 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوں, پاکستان کی 2nd لارجسٹ پارٹی کا میں رہنما ہوں, اور وہ آدمی اس وقت جو آپ نے دل کا علاج کروانے گیا تھا, کلچ پلیٹیں, پتہ نہیں وہ کون سی پلیٹیں تھیں, آج وہ مسلسل وہاں سے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں 3-4. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو کچھ کیا وہ ایک بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ تھا. انہوں نے نہ صرف حکومت کو ڈچ کیا بلکہ اپنی کنسٹیچوئنسی کو, جو اپنے ووٹر سپورٹر تھے, سب کے ساتھ جھوٹ بول کے چلے گئے. اب آپ کہتی ہیں کہ وہ کس طرح آئیں گے. دیکھیں ایک تو ذرا فرق جو ابھی منصور بھائی نے کہا, ایک ڈیفرنس ذرا ذہن میں رکھیں. الطاف حسین اور میاں نواز شریف میں بہت فرق ہے. الطاف حسین نے پولیٹیکل اسائلم اپلائی کی ہے, اور جس وقت وہ الطاف حسین گیا تھا اس کو کوئی وہ کرمنل نہیں تھا, کنوکٹڈ نہیں تھا. میاں نواز شریف کو 4 سال سزا ہوئی ہے, شورٹی بانڈ بھر کے گئے ہوئے ہیں, اور ان کے گارنٹر خود میاں شہباز شریف ہیں جنہوں نے بیان حلفی دیا ہوا ہے کہ میں ان کو واپس لے کر آؤں گا. اچھا, اب ٹریٹی تو نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ میں خبر بھی دے دیتا ہوں. ہماری لیگل ٹیم کی یو کے جو ادھر لوگ ہیں ایمبیسی کے اندر, ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو لا منسٹری ہے یو کے کی, ان سے باتیں ہوئی ہیں. اصل میں وہ ملاقاتیں اس جس ایفیڈیوٹ کی آپ بات کریں اس طرح کی ملاقات تو نہیں ہے. اس میں بھی آپ نے وعدہ لیا تھا ملاقات کیا کریں گے جا کے ہفتے. میں آپ کو فیکچوئل باتیں بتا رہا ہوں. میں آپ کو فیکچوئل فری باتیں بتا رہا ہوں. یہ نہ ایمبیسی بعد میں کہتے نہیں ہوئی ہے, ایسا بھی نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہوئی ہے.
ایون لا منسٹری جو یو کے کی ہے ان سے بات ہوئی ہے. اب کہا ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ مجرم ہیں, سزا یافتہ ہیں, جیل سے یہ نکل کر گئے ہیں, ان کو واپس کیا جائے. اب میاں صاحب اگر پولیٹیکل اسائلم اپلائی نہیں کرتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان بات کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل ہونے جا رہا ہے. جو انہوں نے کہا ہے, میں بورس جانسن سے بات کر رہا ہوں, یہ سیریس ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ بات کر رہا ہے, پی ایم بول رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس بات کو آپ ویٹیج دیں. میں پھر پچھلے دنوں آپ کو بیکاز کچھ حد تک آئی انڈرسٹینڈ برٹش سسٹم, تو میں آپ اس پہ یقین ہے ہم اس کو ویٹیج دے دیں. اس سے ہم بات بھی کریں گے. جعفر صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. جنوری میں نواز شریف صاحب جیل جائیں گے یا حکومت گھر جائے گی, آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بسرا صاحب بہت سادہ اور بہت ہی لا علم کہہ لیں تو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس وزیر اعظم کی پڑوسی وزیر اعظم اس وقت نہیں سنتا جب دونوں ملک حالت جنگ میں ہیں. مودی صاحب کو 5-4 فون کیے, وہ کال ریسیو کرنے کے لیے, سننے کے لیے تیار نہیں تھے مشکل حالات میں. جس وزیر اعظم کو اس میں بھارت کا قصور ہے, بھارت کسی کی بھی نہیں سنتا, ایک ہر دھرم ملک ہے, لیکن یس دیر از نو ٹریٹی, تو برطانوی وزیر اعظم سے بہت زیادہ اونچی امیدیں لگا لی ہیں پرائم منسٹر پاکستان. کوئی امید نہیں, یہ مطلب صرف اتنا ہی ہے اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے. پھر کہہ رہے ہیں بسرا صاحب کے ڈرامہ لگایا. ڈرامہ کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ایک ویڈیو سامنے آ گئی اس جج کی جس نے فیصلہ کیا تھا اس کیس کا جس میں وہ سزا بھگت رہے تھے. سپریم کورٹ نے اس جج کو سزا دیتے ہوئے معطل کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اس سے میاں نواز شریف کی سزا پہ اثر پڑ سکتا ہے. یہ باقاعدہ وہاں پہ کہا گیا اور یہ ٹکر بھی چلا اور سب نے سنا. اب کیا ہوا, ایک نیا کیس جس کے اندر کچھ بنتا نہیں تھا وہ نیب کے اندر شروع کر لیا گیا اور میاں صاحب کو کوٹ لکھپت سے نیب کے اندر لے آئے. نیب میں کیا کیا گیا, ان کو دوائی نہیں دی, ان کو ڈاکٹر نہیں دیکھنے کو دیا گیا, کھانا کس طرح کا دیا گیا اور کس حالت کو پہنچے. میاں نواز شریف گھر پہ نہیں تھے. کس کی کسٹڈی میں تھے؟ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں. ہاسپٹل کیسے گئے؟ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں. ٹیسٹ کہاں ہوئے؟ ایون آج کے جو مشیر صحت ہیں ان کو اسپیشلی انوالو کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ایک لفظ بڑا بسرا صاحب نے خوبصورت کہا کہ جی جن لوگوں نے جو کردار ادا کیا. اب وہ جن لوگ کون ہیں؟ وہ کیا واقعی جن ہیں؟ وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے. جی میں آ رہا ہوں. واپس میاں صاحب نے آنا ہے فری ہے. میاں صاحب نے 100% واپس آنا ہے. آج سے 2 ماہ پہلے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا اور پھر صرف اس لیے رکے کہ وہ جو ہارٹ کا ایک پروسیجر ہونا ہے انجیوگرافی اور جس میں شاید انجیوپلاسٹی کرنی پڑے وہ ہو جائے تو وہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل کنفرم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان کے لانے سے نہیں انشاءاللہ خود واپس آئیں گے. لیکن قانون بھی ہے ایک ملک کا, جی قانون کے مطابق دائرے سے اب باہر ہے ان کی واپسی. نہیں ہم خود آئیں گے. ہم قانون کا دیکھیں, ہم نے قانون کا احترام کیا ہے ان سب سے زیادہ. ہم نے 108 دفعہ سٹے نہیں لیا, نہ لاہور کی عدالت میں لیا ہے کہ وہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے ہرجانے کا کیس کیا ہوا ہے, عمران خان صاحب وہاں پہ ہر دفعہ تاریخ کس نے کتنا عمل کیا ہے, قانون پہ تو عمل کرنا ہی ہے. ہم کر رہے ہیں نا جی, ہم 100% کر رہے ہیں. ہمیں اجازت ملی تب ہم گئے اور ہم نے کہا کہ جو ہی ڈاکٹرز اجازت دیں گے ہم واپس آ جائیں گے. ایک پروسیجر رہتا ہے وہ ہونے کے بعد واپس آ جائیں گے. رہی بات شبلی فراز صاحب کی, جی وہ کوٹ لاکھو, یقیناً ہمیں پتہ ہے ہم نے جیل میں جانا ہے لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے بھی اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل میں رہے اور ان جیلوں نے کچھ ہمارا بگاڑا نہیں اور آئندہ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کہا ہے. اس وزیر اعظم نے پچھلے 2 سال میں کیا کچھ نہیں کہا. کوئی ایک چیز چلی ان کی, کوئی ایک بتا دیں. شوگر مافیا کی بات کر لیں, گندم مافیا کی بات کر لیں, جو ادویات کے سکینڈل 2-3 آئے, عامر کیانی صاحب چلے گئے, 500% قیمتیں بڑھی, آج تک کوئی رپورٹ سامنے آئی. بھارت سے آپ نے ضروری جو ہے وہ ادویات منگانی تھی, آپ نے وٹامنز منگا لی, آپ کا مشیر صحت کو چھٹی کرنی پڑی, جانا پڑا. کچھ ابھی تک کوئی آیا ہے سامنے کوئی ایک عمل کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہو؟ ہاں بشیر میمن صاحب سے کہا کہ جی یہ کیس جھوٹے بنا دیجئے. بھئی کیوں کوئی بنائے گا آپ کے کہنے پہ؟ اور پھر وہ وزیر اعظم
जिसे ना शाहदरा के पर्चे का पता होता है कि बगावत का केस रजिस्टर्ड होने जा रहा है, और वो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर पे, जिस वजीर आजम को इस मुल्क के इदारे इस लायक नहीं समझते। क्विकली आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, इमरान खान जिस प्राइम मिनिस्टर नहीं थे 2007 में, अल्ताफ हुसैन को लाने के लिए खुद गए थे, आपको याद होगा, बरतानिया आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं लेकर आऊँगा अल्ताफ हुसैन को वापस। उस वक्त बरतानवी हुकूमत ने कहा था कि जब तक पाकिस्तानी हुकूमत हमें नहीं कहेगी, इनफैक्ट ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन हम उनको वापस नहीं भेज सकते। ब्रिटिश सिटीजन भी आ सकता है वापस अगर हुकूमत संजीदगी दिखाए। अगर आपका मुआहदा तो है ही नहीं, लेकिन इसमें कुछ और मामला भी होते हैं सर। तो हुकूमत संजीदगी दिखाए ना, लेकिन होगा कि नहीं, हुकूमत संजीदगी दिखाए ना, करे बातें, ये तो इनके इख्तियार में है ना। अभी 2 माह गुजर गए हैं इनको ये बातें करते हुए, जो 2 माह पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने फैसला किया था कि हम लाए और अभी लाए, उसके बाद से कोई एक पेपर दिखा दीजिए इन्होंने लिखा हो, कोई एक चिट्ठी किसी को भेजी हो, कोई एक कॉल किसी को की हो, कोई एक सिंगल स्टेप टेकन बाय देम, ये कर ही नहीं सकते। राइट मंसूर साहब, एक तरफ ये दावा है नवाज शरीफ साहब को लाना है, दूसरा दावा भी, अगरचे महंगाई उरूज पर है, लोगों के मसाइल भी हैं, बहुत सारी जमातें एक तरफ इकट्ठी हैं, लेकिन कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नजर आता है हुकूमत के जाने का जनवरी तक? देखिए मेरे ख्याल में, मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज एनालिस्ट या एंकर्स के जो हुकूमत के जाने की प्रेडिक्शंस करे या ये कहे कि जनाब क्या ये मुमकिन है या नहीं। आई डोंट नो, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये नामुमकिनात किस तरह मुमकिनात में तब्दील होती हैं पता नहीं लगता। कितने पंछी एकदम एक दरख्त से उड़ के दूसरे दरख्त पे चले जाते हैं, हमने सब कुछ यहाँ पे देखा है। छांगा मंगा पॉलिटिक्स जो है वो मुस्लिम लीग नून ने भी की हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके मजे लेती रही है। 2018 के इलेक्शन से पहले जहाज में भर भर के जहांगीर खान तरीन किन किन लोगों को जहाज़ों में बिठा के लाते रहे सिर्फ वोट्स पूरे करने के लिए। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त मुश्किल हालात इसलिए भी हैं, जहांगीर तरीन अब यहाँ पे नहीं है, ऑब्वियसली पार्टी के सर्कल से बाहर हैं, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से लोग काफी हद तक परेशान हैं। अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इस वक्त डिसक्रेडिट किया जाए इस पीडीएम की तहरीक को और पीडीएम की लीडरशिप को, और मेन फोकस जो है वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सख्त किस्म का स्टांस लेती है तमाम मामलात के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन तो इनसे नीचे आएगी नहीं, महंगाई इनसे कम होगी नहीं, किसी तरह भी जो इस वक्त गरीब है पाकिस्तान का उसके मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। तो उसका आसान तरीका सिर्फ यही है कि आप दूसरी जगह पे ढोल बजाएं, और वो है कि जनाब ऑपोजिशन करप्ट है, ऑपोजिशन अपनी ये सब कुछ इसलिए कर रही है, आप इनको इनके जलसों में जाना बंद करें, ये सिर्फ अपने केसेस की खातिर ये सब कुछ कर रही हैं। वो बेशक कर रही होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, जाहिर बात है उनका एक गोल ये तो मौजूद है कि इनके केसेस खत्म होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये उस स्ट्रेंथ को कैश इन करने की कोशिश कर रही है कि लोगों के अंदर जो एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा है इस महंगाई की वजह से, उसे किसी तरह कैश इन कर सके। अब उस फ्लो का रोकना कि ये लोग इनके जलसा गाहों तक ना पहुंचे, इनके पंडालों तक ना पहुंचे, हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है। क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं, पहले 2 जलसों से तो नहीं लगता कि हुकूमत की बात के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, क्योंकि लोग भी अब एहतसाब का नारा सुन सुन के 2 साल के बाद थक गए हैं, और कुछ हद तक तो लोग अब ये भी कहते हैं कि जनाब ये मजाक करना हमारे साथ बंद करें, आप लोगों ने हुकूमत आपसे हो नहीं रही, आप ऑपोजिशन के पीछे पड़ के उनके खिलाफ केसेस कर करके ये समझ रहे हैं कि जनाब हमने अपना काम कर लिया है। काम इस तरह नहीं होता, खुदा के लिए लोगों के लिए कुछ करें अगर कुछ करना है। लेकिन 2 साल के बाद भी आप इससे भोंडा मजाक क्या होगा कि जनाब महंगाई कम करने के लिए हमने टाइगर फोर्स खड़ी कर दी है और टाइगर फोर्स ये सब कुछ कर लेगी, ये लोगों के साथ मजाक नहीं है तो और क्या हो रहा है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है FATF की। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन फैसले का दिन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास पेरिस में हो रहा है। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने या ना निकलने का बहुत अहम फैसला होना है। कारकर्दगी का हतमी जायजा आज लिया जाएगा। उससे पहले ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन गर्दिश करना शुरू हो गई, FATF के हवाले से भी, मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के हवाले से भी। फाटिफ यकीनन बहुत अहम था पाकिस्तान के लिए, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर क्या कह चुके हैं, लेट्स वॉच दैट। सबको पता चलना चाहिए कि ये FATF कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम FATF के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये
کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں. یہ فیٹف کے ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جانا یہ تو پاکستان کا ایشو ہے. لیکن جو بھی نیگوشیٹ کر رہے تھے, جو انہوں نے جس طرح کی نیگوشیشن کی, میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. بسرا صاحب, ورثے میں ملا جو بھی معاملات تھے, آپ کے پاس وقت تھا, کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ آپ لوگوں نے صحیح اقدامات لیے ہیں؟ فریحہ, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک فکرہ, یہ جو تحریک, جلسہ, جلوس, اپوزیشن میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, میں کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا, کون سی تحریک, کون سا جلسہ, کہاں کی گیدرنگ, آپ یہ یقین رکھ لیں کہ جو بات قدرتی منصور بھائی ہمارے ساتھ ہیں, خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ مجھے زرداری صاحب پہ اعتبار نہیں ہے, میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں. کراچی میں جو کچھ ہوا وہاں پر میاں نواز شریف کو باقاعدہ سنیں بڑی اہم بات بتانے لگا, آپ زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے خواجہ آصف, میں بتانے لگا ہوں, سنیں, میاں نواز شریف کو باقاعدہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ تقریر نہیں کرنے دیں گے, اور اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی منانے کی کوشش کی, ان کا نو, ہماری حکومت ہے, ہم نہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں. اسی لیے بلاول صاحب پتلی گلی سے نکل گئے ہیں. تحریک چل رہی ہے, 25 تاریخ کو جلسہ ہے کوئٹہ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے گلگت بلتستان میں. یہ سب ٹین فش ہے. آج بات ریکارڈ پہ رکھیے گا, کوئی تحریک نہیں, کوئی جلسہ نہیں, کوئی جلوس نہیں ہے, صرف رہ گئے میاں نواز شریف اور فضل الرحمان. فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف, اب یہ دونوں کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کو آئندہ ہفتہ 10 دن پتہ چل جائیں گے. پیپلز پارٹی عملی طور پر, سن لیں, مجھے بات کر لیں, اچھا مجھے بات کر لیں, آپ نے کر لی جو اکیلا میاں نواز شریف رہ گیا اس کی بات کا جواب دے دیں. آپ اپنی ٹرن پہ بات کر لیجئے گا نا پلیز. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میاں نواز شریف کے اس وقت, آپ ان کی اندازہ دیکھیں نا کہ وہاں پر کراچی میں جو کچھ ہوا, فوج نے کیا, رینجر نے کیا, پولیس حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے سندھ کی, تو بھائی سن, اگر کیے ہیں تو سندھ حکومت کو کہیں کارروائی کرے, مقدمہ درج کرے ان کے اوپر, کیوں نہیں کیا؟ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب میری بات سن لینا, میری بات, جس کے ماتحت بسرا صاحب وہ ادارے ہیں, یار بات تو سن لینا, بات تو سن لیں. آپ پہلے یہ تو مانے نا, بسرا صاحب آپ پہلے یہ مانے کہ رینجرز آپ کے انڈر کام نہیں کر رہی. جعفر صاحب ایسے نہ کریں, مجھے بات کرنے بسرا صاحب آپ پہلے یہ مانے کہ رینجرز نے آپ سے پوچھے بغیر کارروائی کی ہے. رینجر وفاق کے انڈر ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, تو وفاق کو نہیں ہے. بات تو سنیں, مقدمہ درج پولیس نے کرنا ہے, وفاق نے نہیں کرنا. آپ بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ بھی نوٹس لے سکتے ہیں, اگر آپ ذمہ دار ہیں, اگر آپ ذمہ دار ہیں, اگر if you are چوری جعفر صاحب, چوری جعفر صاحب پلیز, مجھے پتہ ہے مگرمچھ کے ہنسی نہ بھائیں, نہ ٹوپی ڈرامہ کریں, آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, شونیر آپ سے تو آواز نہیں نکل رہی, سن تو لے, آپ کو پتہ ہے پیپل, یار اس کا مطلب ہے چوری جعفر صاحب آپ سننا نہیں چاہتے, آپ حقائق سننا نہیں چاہتے, وزیر اعظم آپ حقائق سننا نہیں چاہتے. جعفر صاحب مجھے بات مکمل سن لیتے ہیں, مجھے فریحہ سنیں, یہ ہے ان کی گھبراہٹ, یہ ہے ان کی بزدلی, کسی کی بات نہیں سنتے, یعنی کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ اگلی کی بات نہ سنیں. پیپل ہو رہی ہے, کوئی بات آپ حتمی نہیں کہہ سکتے, نہ آپ کہہ سکتے, نہ وہ کہہ سکتے, جب تک تحقیق نہیں ہوتی تو. پیپلز پارٹی, فریحہ نہیں, مجھے بات کرنے دینا پلیز, آپ اپنی ٹرن پہ بات کریں. This shows کہ فاٹف آپ لوگوں کے لیے کتنا اہم ہے, لیکن بات کر لیں آپ. سنیں فریحہ, پیپلز پارٹی عملی طور پر ان کو دیس نکالا دے چکی ہے, اب جو مرضی مگرمچھ کے آنسو بھائیں, اور اگلی بات سنیں. دیکھیں جو سنیں, آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے خبر دے رہے ہیں, یہ میں خبر دے رہا ہوں, میں آپ کو, اچھا مجھے بتائیں, 25 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ ہے, پہلے ان کو تقریر نہیں وہاں کرنے دی گئی, انہوں نے کہا جی ہماری آپ کو تقریر نہیں کریں گے یہاں جلسے میں, میاں صاحب کو کہا گیا, اور بڑی ان کی تلخی ہوئی اندر پہ. دوسری بات, کوئٹہ میں جلسہ ہے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں نے الیکشن لڑنا ہے گلگت بلتستان میں, اور تیسری بات رہ گئی تھریٹ کا بھی آج کا ہے شاہوانی صاحب نے وہاں پر, لیکن آئی ہوپ کہ ایسی کوئی خطرناک وہاں پہ صورتحال نہ. بسرا صاحب کے پاس ساری خبریں ہیں کہ پی ڈی ایم میں کیا ہو رہا ہے, لیکن بطور وزیر اعظم, بطور وفاقی حکومت
इनको कोई खबर नहीं है कि आईजी जो वफाक का नुमाइंदा है, जिसकी अपॉइंटमेंट वफाक करता है, जिसका नोटिफिकेशन वफाक करता है, जो वफाकी हुकूमत का मुलाजिम है, सिर्फ एक वो नहीं है सिंध में, उसके साथ 43 और थे। उन्होंने अगर छुट्टी पे जाने का कहा और कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो वफाक आज तक लाइलम है। वजीर आजम हाउस खामोश है। क्यों खामोश है? यहाँ तो इनका इख्तियार नहीं, बेबस हैं, और ये हम कहने में फिर हक बजानिब हैं कि हमारी इनसे नहीं, इनके ऊपर जो हैं, जो गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट है, हम उनसे मुखातिब हैं। और उन्होंने खुद साबित कर दिया कॉल करके बिलावल भुट्टो को। किसने मजबूर किया था कि आर्मी चीफ कॉल करके? आप उन्हीं की बात, तो रिस्पॉन्ड वफाकी हुकूमत तो करना चाहिए था ना। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। जाफर साहब, रेंजर किसके? जाफर साहब, I have to take a break. ये बड़ी लंबी बहस है, तहकीक हो रही है, इसका पता चल जाएगा। लेकिन ये सवाल तो है कि पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में कितना एक दूसरे पे इत्माद कर सकते हैं, क्या सब इत्माद कर रहे हैं या पॉस्चरिंग है? We will talk about it after break. एंड वेलकम बैक। FATF के हवाले से जो भारतीय प्रोपेगेंडा हुआ, हम उस पर बात करेंगे। जवेरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मंसूर साहब, आपने ट्वीट भी किया था, अपने प्रोग्राम में भी आपने बहुत सारे पुराने स्टेटमेंट्स भी दिखाए थे। जो पंजाब की सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं वो जानते हैं कि कंप्लीट ट्रस्ट कभी भी नहीं हो सकता शायद पीपल्स पार्टी में और PMLN में, मगर क्या इस वक्त है ट्रस्ट आपस में? देखिए, थोड़ी देर पहले शौकत बसरा साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र किया था, मेरे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वो बात की थी। मैं उसमें थोड़ा सा ज़रा एक क्लैरिटी ले आऊँ कि उसका एक बैकग्राउंड भी है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मेरा आसिफ अली जरदारी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है। और आसिफ अली जरदारी के साथ के हवाले से मैं इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दूँ, उनका एक पर्सनल इशू है, ख्वाजा आसिफ साहब का एक पर्सनल इशू है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी डिटेल भी बता दूंगा, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो एक पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से। भाई जरदारी साहब ही पीपल्स पार्टी हैं। अच्छा, वो जरदारी साहब ही मेरी बात शायद नहीं, उनकी फारूक एच नाइक साहब के साथ रिश्तेदारी है। और फारूक एच नाइक साहब एक केस के हवाले से वकालत करना चाह रहे थे और ख्वाजा आसिफ साहब उनको हायर करना चाह रहे थे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको मना कर दिया था। वहां से तलखियां शुरू हुई थी, जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी। लेकिन मेरे उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे पीपल्स पार्टी पे एतमाद है। इस हवाले से ये जो पूरी तहरीक चल रही है मैं पूरी तरह ट्रस्ट करता हूँ, और बिलावल भुट्टो में भी मैं ट्रस्ट करता हूँ। कराची में मियां नवाज शरीफ साहब को तकरीर किसने नहीं करने दी? जी, वो कराची में मियां नवाज शरीफ साहब को जी, मैं सुन लीजिए, उसकी स्टोरी ये है कि नवाज शरीफ को तकरीर करने से रोका किसी ने नहीं गया था। नवाज शरीफ ने वहां पे वाकई तकरीर नहीं की, लेकिन अगले जलसे के अंदर जो कोयटा में हो रहा है, वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ही तकरीर करने जा रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। और बिलावल भुट्टो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो कैंपेनिंग के अंदर बिजी है। अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं गुफ्तगू कर रहा था तो वो वहां पे